ہے جان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب مل کر جھوم جھوم کر کریم آقا کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہے رون کے کائنات تجھ سے ہرا ہے نخلے حیات تجھ سے ہے رون کے کائنات تجھ سے ہرا ہے نخلے حیات تجھ سے شجر ببرگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اس کلام کا مقطع ہے بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں آؤ واجب الاحترام ذی وقار آج کی یہ پروقار محفل پاک جو کہ آپ کے علاقہ چک 116 میں انعقاد پذیر ہے نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں بانیان محفل جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس محفل پاک کو سجایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے آؤ واجب الاحترام ذی وقار آج کی محفل کے مہمان نقیب استاد محترم میری مراد جناب محمد کیسر خیال گوڑوی صاحب آپ سے ملتمس آپ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَلَعَلِكَ وَصُحَابِكَ يَا إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جد الحسن والحسین نگاہ شوق عمدہ خیال
لم یزلی میں حرف عنایت کوثر بول رہا ہوں۔ اے طالب تعظیم حق ابدی، میں زبان کھول رہا ہوں۔ اے منت حضرت مال کے کل، تیری حمد و ثنا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ میں میزان میں تول رہا ہوں۔ اے آسمان کے مال کے کل، ارض و سماوات تیری گدائی میں ہے، ہر انسان و بشر میدان حق میں تول رہا ہوں۔ اتنی عطا کہ تیرے بندوں پہ لامحدود ہے کرم، میں اس میں حق عالم حق وجد میں قلم تول رہا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام ذی وقار آج کی عظیم و شان محفل پاک جو ہر سال کی طرح اہتمام اور انعقاد پذیر ہے، بانیان محفل محترم مقام حاجی محمد فاروق صاحب، ان کے برادر ملت، ان کے بیٹے محمد نعمان صاحب، محمد افضال فاروق صاحب، محمد بلال فاروق صاحب، محمد عمر فاروق صاحب، دیگر ان کے حلقہ احباب میں آنے والے مہمان، تمام اہل محلہ، تمام اہل گاؤں کو اہلم و سہلم مرحبا جی آیا نصرت بسم اللہ۔ آج کی پروقار محفل کا آغاز کلام الہی سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے میں نے ثنا خوان رسول کی جانب جاتے ہوئے خصوصی حسن پیش کرنا ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ خطیب حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، سرمایہ پاکستان، خطیب اعظم پاکستان، پاسبان رضا محترم مقام حافظ تامور آسی صاحب دامت و برکاتہ عالیہ آپ تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام، اس کے بعد دعا کے بعد آپ کو لنگر دیا جائے گا۔ ایک نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، اچھی ساری کہنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ آؤ واجب الاحترام ذی وقار آج کی پروقار محفل پاک میں میں تلاوت کلام پاک سے عظیم قاری قرہ نجم القرہ عزت مآب جناب قاری حافظ علی رضا قادری سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور ہدیہ تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز سامعین کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ یہ جو احباب وہ پیچھے بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پر آ جائیے، مہربانی، ادب کے خلاف ہے، یہ تو ساری جگہ خالی ہے، اب اس کو پر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو آئیں گے وہ بعد میں بیٹھ جائیں گے۔ آ جائیں میرا بیٹا، آپ بھی ادھر اترے سینما نگاہ بازار ہے ماشاءاللہ، ادھر آ جاؤ، سرکار دی محفل ہے اور نظم و ضبط نو منوز خاطر عقیدہ ہے، تمام احباب سے التماس ہے، آ جائیں یار آپ، یہ بچے آپ بھی آئیں، سارے ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں ماشاءاللہ میرے، میں تانوں ویکھاں، میرا بڑا دل کردا تہاڈی زیارت کرنا، ادھر آؤ سامنے ماشاءاللہ۔
ادھر آ جو سارے جانے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے اور ماشاءاللہ کلندری سونڈ والے بھائی محمد عرفان کلندری مسافر مدینہ سرکار دی بارگاہ چوک کے آئے نے انہوں نے ماشاءاللہ مبارکباد سارے نہیں بندی ہے تے انہوں نے نال امیر بھائی نے اور دیگر کیمرہ والا بھائی اور جتنے احباب تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں سماعت کیجئے گا قاری حافظ محمد علی رضا قادری سے ملتمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ قاری گرہ نجم الگرہ محترم قاری محمد علی رضا قادری ہدیہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے ہیں اللہ کے حضور دعا گو آپ کا پڑھنا سب کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ایک بار محبت سے کہہ دیجیے آمین بلند کیسے کہیے سبحان اللہ اچھی کو ذرا سبحان اللہ ایک بار پھر کو ذرا سبحان اللہ آؤ واجب الاحترام سے وقار راج کی پروقار محفل پاک جس میں آپ ہدیہ تلاوت کلام پاک سماعت کر چکے میرے آوان میں 2 سے 3 ثنا خان میں نے سفر کرتے ہوئے آج کے حسن کی طرف جانا ہے سماعت کیجئے گا میری حاضری کا پہلا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کلام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی آپ کے کلام سے تضمین آقا پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا سے 2 سرزمین کا سہارا لیتے ہوئے میں نے کلام پیش کرنا ہے آپ نے سننا ہے اور بلند کہنا ہے سبحان اللہ اب بھی کہہ سکتے کہیے سبحان اللہ اچھی کو وزائے سبحان اللہ ٹھنڈ تو رہی نہیں ماشاءاللہ انتظامات ایسا افجا کرتا ہے ماشاءاللہ کہ ٹھنڈ والا معاملہ تڑ تک نہیں پہنچتا انی سردی نہیں منونی ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ اللہ پاک ہے تسی نام بھی آکھو پاک رہنا ہے لیکن تاڑی محبت واسطے ہے کہ تسی سبحان اللہ کہنا ہے کہ جنت درخت لگتا ہے تو او تسی سبحان اللہ آپ پہ کہنا میں نہیں کہنا تانوں لیکن ایک باری محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ آؤ کائنات میں عرب و عجم میں جامعہ کلام مفضان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے تاج قلم اٹھایا اور لکھا آقا مامور تھا صحابہ اکرام کا آپ جب بتانے کے بغیر کہیں چلا جایا کرتے تھے تو صحابہ کسی سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ سرکار کدھر گئے ہیں سرکار کہاں ہے کسی سے پوچھتے نہیں تھے فقط آپ کا دستور تھا آپ کی مہک سے پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار کدھر گئے ہیں کہیے ذرا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے مل کے پڑھ لیجیے گا مشہور زمانہ کلام ہے امیر بھائی بڑے پیارے انداز سے ساؤنڈ چلا رہے ہیں ایک بات سمجھ آنی چاہیے گا محبت سے کہیے گا مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے مل کے کہیے گا سب کو
آقا ہے، مل کے کہیے گا ان کی مہک نے دل کے، مل کے کہیے گا اللہ کھلا دیے جس راہ چل دیے، چل دیے ہیں، چل دیے ہیں، مل کے کہیے گا چل دیے ہیں، بسا دیے ہیں آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں لگے میلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ مل کے کہیے گا کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں، مل کے کہیے گا جس راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ آقا پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے کہیے گا مجھے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مل کے کہیے گا کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، پوچھے بسا دیے ہیں، بسا دیے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاج دار، ان کی مہک نے دل کے مل کے کہیے گا مجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، چل دیے مل کے کہہ دیجیے گا جس راہ چل دیے ہیں، بسا دیے ہیں، آنکھیں کسی نے مانگی، ذرہ کسی نے مانگا، صحرا کسی نے چاہا، جس نے جتنا کریم سے مانگا میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں،
بلند کہیے سبحان اللہ، بلند کہیے سبحان اللہ، اچھی کو ذرا سبحان اللہ۔ واجب الاحترام زیوکار، میں نے کلام شروع کیا، پہلے ہی تقریباً اشعار ہے، اور یہ میں کلام تقریباً 20-25 منٹ پڑھا ہوا ہے، اور محترم یہ ہمارے بانی نے محفل، میرا پہلے یہ شعر تھا تو کہنے لگے کہ ٹائم کافی ہو گیا تو مخصوص حاضری، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں نقیب محفل ہوں، اور مجھے تو آپ نے شیڈول دے دیا بیٹا، میں نے تو شیڈول کے مطابق چلنا ہے، اور میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے تو سنیے گا، میں آپ کا مہمان آیا ہوں، مجھے پڑھنے دیجئے، میں تو کلام بھی اعلیٰ حضرت کا شروع کیا ہے، خطاب بھی میں کر لیتا ہوں، جس کو آپ نے بلایا میں بھی ہو سکتا ہوں اس سے زیادہ خطاب کرنا چاہتا ہوں، تو بچے ہمارے تو وہ خطیب بن گئے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا، مجھے آپ نے شیڈول بتایا میرے پیارے بھائی، تو آپ کے شیڈول کے مطابق چلوں گا، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، میں آپ کا مہمان نقیب ہوں، تو میرے پیارے بھائی مجھے آپ نے شیڈول دیا ہے، تو مجھے آپ کہہ دیں تو میں بلا تخیر دعوت دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس کو پڑھانا ہے مجھے بتائیں، میں آپ نے 2-3 بار اشارہ بھی کر دیا، پیچھے سے آپ ٹچ بھی کر رہے ہیں، جی حمزہ عابد صاحب ثنا خان ہیں، آؤ حاضری پیش کریں، حمزہ عابد صاحب کا نام مجھے دیا ہے، آئیں نعت پڑھیں، میں بلا تخیر پڑھا دیتا ہوں میرے پیارے بھائی، یہ تو میرا کوئی روزگار نہیں، بڑے کاروبار ہیں، بڑے نامینیٹ بندے ہیں ہم یار، ہمارے پیارے محبت ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، میں باٹھا سے آیا ہوں، تو آپ کا بھائی ہوں، یہ سارا پیار ہے، منیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ نے مجھے جو شیڈول دیا ہم اس سے پہلے تیمور آصف صاحب کو دعوت دے دیں گے، ایسی بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو بھائی میں چلا جاتا ہوں، تو شیڈول چل جائے گا ماشاءاللہ، بھائی حمزہ عابد صاحب کو سنیں، سماعت کریں بلا تاخیر، پڑھیں ماشاءاللہ، اور مجھے تو آپ محبت ہے، آپ اجازت دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، جی پڑھیں آپ ماشاءاللہ، چلے پڑھیں ماشاءاللہ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، جب بھی نعت پڑھتا ہوں سرکار کی یاد آتی ہے، جب کہیں نیک خاتون کا ذکر ہوتا ہے، فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں، نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں، دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں،
ضمیر عرض مقدس سے آ رہی تھی صدا، صنم قدوں کو گرا دو کہ آپ آئے ہیں۔ طلوع مہر رسالت ہے آج باطل کے، سبھی چراغ بجھا دو کہ آپ آئے ہیں۔ خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا، فرشتوں عرش سجا دو کہ آپ آئے ہیں۔ ظہوری قبر میں منکر نکیر یوں بولے، نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ نگاہیں راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں۔ دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ سنے کون قصہ درد دل، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا گیا۔ وہی بزم ہے وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ وہ سخن شناس وہ دور بھی، وہ گدا نواز وہ میں جبی، وہ حسین وہ بہرے علوم دین، میرا تاجدار
قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ فاشیار چلا گیا. سبحان اللہ. بھائی حمزہ عابد صاحب کلام نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا. آؤ والے بلا احترام زوکار بلا تاخیر کور ثنا خان بھائی محمد عرفان کلندری سے ملتمس ہوا پائے ہادیہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محترم بھائی محمد عرفان کلندری سے ملتمس ہادیہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں، ذات حق بولی ہوگی محمد نے سنبھالے ہوں گے. باواز بلند جھوم کے لب چوم کے عقل اجبال کی پاک ذات پہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لیجئے درود پاک ہماری پہچان ہے. باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا. بس آپ کا انتظار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا. آپ پر آپ کے گھرانے پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ پر آپ کے گھرانے پر
سب کچھ نثار ہے آقا میرا سب کچھ نثار ہے آقا دل بڑا بے قرار ہے آقا بس آپ کا انتظار ہے آقا پیار کرتا ہے خود خدا ان سے پیار کرتا ہے خود خدا ان سے آپ سے جن کو پیار ہے آقا آپ سے جن کو پیار ہے آقا اور کیسر بھائی دعا ہے یقین مانیے میں نا میرے دوست آئے مجھ سے ملنے کے لیے جب میں میری حاضری ہوئی آقا کے قدموں میں واپس آیا تو یقین مانیے مجھے دوست پوچھنے لگے کہ قلندری بھائی کچھ سناؤ میں بیت اللہ کی باتیں سنا رہا تھا حجر اسود کا بوسہ ایسے ملا ایسے میں دعائیں کر رہا تھا تو کہنے لگے کہ بھائی مدینہ شریف کی بات سناؤ یقین مانیے میری آنکھوں میں بارش ہے رمجھم آنسوؤں کی اور بس میں نے پھر ایک بات بتائی کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو میں زاروں قطار رو رہا تھا اور آقا کی گلی تھی بازار تھا تو میں اس بازار کو بوسے دے رہا تھا اور اسی رات مجھے بخار ہو گیا بس ایک دعا ہے سب کے لیے ہے سنیے گا در پہ شہزاد کو بلا لیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ در پہ ہم سب کو بلا لیجئے عرض یہ بار بار ہے آقا عرض یہ بار بار ہے آقا دل بڑا بے قرار ہے آقا دو اشعار میرے نام علامہ شوکت صاحب نے فرمایا صرف دو اشعار جی جی بس ایک شیء سنا لیں جی ٹھیک ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ بھائی محمد عرفان قلندری صاحب واجب الاحترام بلا تاخیر ہمارے بزرگ ثناخان بابا جی بوٹا صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کریں تمام باب محمد صدیق شیخ حضرات ہلو ماں محباب میرے ساتھ مل کر پڑھیں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں اج کون آیا اج کون آیا اس دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر او پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لگئی آدم لال حلیمہ لگئی ہتھ مڑ دیاں میرے کریم میرے چارہ ساگ بندہ نواز میں تڑپ رہا ہوں وہ تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں سبحان اللہ آخری مثال فراز طور پہ فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بابا جی بوٹا قادری صاحب نظران عقیدت آؤ بلا تاخیر استقبالیہ خطاب کے لیے میں آپ کو دعوت سخن کی صدا دینے جا رہا ہوں سماعت کیجئے گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید اتاری قادری دامت و برکات والیہ ملتمس آپ آئیں اپنے روحانی وجدانی انداز سے بارگاہ رسالت تک لے کے جائیں استقبالیہ نعرہ چاہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجئے گا استقبالیہ خطاب آپ علاقہ کا بہت پیارا دام انتہائی روحانیت کے سانسے میں ڈال کر خطاب پڑھتے ہیں اور آپ سامعین کے دل کو منور و معطر فرماتے ہوئے ہمیں بارگاہ رسالت تک لے کے جائیں گے آپ انتہائی چونکیداری کریم آقا کی عظمت پر نشاور کرنے والی شخصیت عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید اتاری القادری دامت و برکات والیہ آپ سے ملتمس ہوں سماعت کیجئے گا استقبالیہ خطاب والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام الآخر في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تمامی حبابہ یہ مل کر اپنے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے دوستو، الحمدللہ عز و جل میں نے آپ احباب کے سامنے خالق حقیقی کی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے مختصر سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ خالق حقیقی مجھے حق بیان کرنے، رب تعالیٰ تمام احباب کو حق سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بھائی محمد فاروق نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس بابرکت محفل پاک کا اہتمام کیا. رب تعالیٰ ان کا اہتمام کرنا اور ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور رب تعالیٰ ان کے والدین، ان کے دیگر اعز و اقارب کی اور ہم سب کے جتنے اعز و اقارب اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں کوچ کر گئے، رب تعالیٰ ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. میرے دوستوں، مجھے ماسٹر فاروق صاحب نے دعوت دی تو آج میں بیٹھا دن کو مطالعہ کر رہا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے سے ایک آیت مبارکہ گزری. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس آیت مبارکہ کے حوالے ہی سے آپ احباب کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں. آپ احباب الحمدللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا سن رہے ہیں، تعریف سنی ہے. انشاءاللہ خطیب اہل سنت بھی تھوڑی دیر بعد تشریف لے کر آئیں گے، وہ بھی اپنی پرسوز آواز کے اندر آپ احباب کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کریں گے. میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کتاب جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے.
اس کتاب میں سے چند باتیں سیکھ لیں۔ آپ احباب کوشش کیجئے گا کہ میری ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے گا۔ آسان الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خالق حقیقی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیہ مبارکہ نمبر 12 ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو۔ رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو طرح سے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے۔ کئی مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور کہیں جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لوگوں میں کون؟ کفار بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، دیگر مذاہب بھی ہیں، لیکن ایمان والوں میں کون داخل ہیں؟ میں اور آپ داخل ہیں۔ اب یہ بات خاص ہو گئی۔ بات کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی۔ ایک اعلان ہوتا ہے کہ سب کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن کئی باتیں ہوتی ہیں، وہ کن کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ صرف خاصوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ بات خاص بندوں سے، وہ خاص بندے کون ہیں؟ وہ رب کے بندے ہیں۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ رب کے بندے ہیں۔ جو رب کو مانتے ہیں وہ رب کے حقیقی معنوں میں وہی بندے ہیں نا، رب کے جو اسے مانتے ہیں۔ بندہ تو وہ بھی ہے جو اسے نہیں مانتا، لیکن ہے وہ اسی کا بندہ، لیکن وہ مانتا نہیں۔ حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنے رب کو مان لیتا ہے۔ تسی ماں صاحب بیٹھے دو، تشریف رکھو سر، تسی بیٹھے رہے، تسی اٹھنا نہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے جی؟ بس دوڑے دعاواں چاہتے بس بیٹھ کے میری گفتگو نہ سننا، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ گفتگو والا ہو۔ رب تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کن سے خطاب ہوا؟ ایمان والوں سے۔ کیا خطاب ہوا؟ فرمایا اجتنبوا، اجتناب کرو۔ کیا کرو؟ اجتناب کرو۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ بچو۔ کیا کرو؟ بچو۔ آپ احباب نے انشاءاللہ آپ کو یہاں سے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہاں سے آپ احباب کو یاد کرا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والوں۔ کوئی بولو تو صحیح یار۔ جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں نا، میں بغیر مائک کے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ان فروغ صاحب نے خرچہ کیتا ہوا، ساؤنڈ والے نے بلایا ہوا، تو یہ نہ کہ اسپیکر کر سے نپرا کر دیتا۔ میں نے آپ احباب کو صرف اپنی بات سمجھانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں بچو۔ کس سے بچیں؟ کثیرا من الظن۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ من الظن، ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو۔ ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو، سوچنا۔ تسی میرے بارے سوچی جاؤ، میں تواڈے بارے سوچی جاؤں، پھر آپ دے بارے بیٹھا کی کیتی جاندہ، سوچی جاندہ، یار نے پتہ نہیں کی کھاتا جا کی نہیں کھاتا، انہیں کی کیتا کی نہیں کیتا۔ حالانکہ ہمیں قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثیر زیادہ گمان سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، بعد گمان کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ بعض گمان کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ آج میں اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے کمرے کے اندر بیٹھا، میں طرح طرح کی باتیں سوچتا جا رہا ہوں، گمان کرتا جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا لمحہ لمحہ گناہوں کے اندر بسر ہو رہا ہے۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی وہ
شخصیت ہے شاید کوئی ہی شخص ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو. آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں تشریف فرما ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے. سوالی حاضر آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میری فلاں حاجت ہے, مجھے کچھ رقم عطا کر دیجئے. آسان الفاظ کے اندر کہوں کہ مانگنے والا دروازے پر آ کر سوال کر رہا ہے. کس کے دروازے پر؟ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر. اب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. گھر سے باہر نکلے, کیا دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے, سوال کر رہا ہے. اب جب وہ سوال کر رہا ہے, جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اسے کچھ رقم دیتے ہیں, لیکن رقم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ دل کے اندر ہی یہ خیال آتا ہے, دل کے اندر یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اتنا ہٹا کٹا ہے لیکن مانگنے کے لیے آ گیا کہ ٹھیک ٹھاک ہے, صحت یاب ہے, کام کاج نہیں کرتا, مانگنے کے لیے آ گیا ہے. یہ بات شاید ہم میں سے جب بھی کوئی مانگنے والا ہے اکثر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, ہٹا کٹا ہے, صحت یاب ہے, مانگنے کے لیے آ گیا. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لفظوں کا اظہار نہیں کیا, زبان سے اقرار نہیں کیا, دل کے اندر سوچا ہے, صرف خیال لے کر آئے ہیں. خیال لے کر آئے, واپس گھر میں آ گئے. رات کو جب سوئے تو خواب کے اندر کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہے, قیامت کا منظر ہے, لوگ اپنا حساب و کتاب دے رہے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک فرشتہ ایک تشت کے اندر, ایک تھال کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آتا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آ کر وہ کہتا ہے کہ اسے کھائیے, اسے تناول فرمائیے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت کا منظر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے, مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے جنید, آج تیرے دروازے پر ایک سوالی آیا تھا, وہ سوالی جب تیرے دروازے پر اس نے دستک دی, تو نے اس کے بارے میں جو برا گمان کیا ہے یہ وہی تیرا گمان ہے. یہ وہ تیرا کیا ہے؟ یہ تیرا برا گمان ہے, یہ تیرا برا خیال ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے, جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سائل کو ڈھونڈتے ہیں. اس سائل کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تجھے تیرے بارے میں یہ برا گمان کیا ہے, میں نے یہ برا خیال کیا ہے, مجھے معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے کہ اے جنید, تو مجھے جانتا نہیں ہے, تو مجھے پہچانتا نہیں ہے. در حقیقت میں کوئی غریب نہیں بلکہ میں خود رب کا ولی ہوں. میں کون ہوں؟ میں خود رب کا ولی ہوں. میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں, میں کوئی سوالی نہیں ہوں. در حقیقت تیرے رب نے تجھے امتحان کے اندر مبتلا کیا ہے. اگر آج تو مجھ سے معافی نہ مانگتا, اگر آج تو اپنی خطا کی مجھ سے معافی نہ مانگتا, تو تیری جتنی منازل ہیں, تیرے آگے جتنے رتبے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو وہاں پر ہی موقوف فرما دیتا. رب تعالیٰ تجھے اور کوئی بلندی ہی عطا نہ فرما. آج دیکھیں یہ جو گمان ہے نا, اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 چیزیں ہیں. اس آیہ مبارکہ کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 3. سب سے پہلے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو تم نے زیادہ گمان سے بچنا ہے. ان بعض الظن اسم, بعض گمان کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. اور آگے دوسرا ارشاد فرمایا ولا تجسسوا, ولا تجسسوا. تجسس کس کہتے ہیں؟ جاسوسی کو, ایک دوسرے کی پو میں لگے رہنا.
یہ تمام چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، برا خیال کرنا، یہ ہم اسے عام سی بات سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا کسی کے بارے میں سوچا ہی ہے نا۔ نہیں، یہ سوچنا در حقیقت کیا ہے؟ یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ مجھے اور رب تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ رب تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، رب تعالیٰ نے دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا، ہمیں ایک دوسرے کی ٹوک کے اندر نہیں بھیجا۔ کیونکہ جب گمان بندہ کرتا ہے نا، یہ جو گمان ہے نا، یہ گمان آدمی کو نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہی نہیں، میں یہاں پر بیٹھا، اب آپ کے ذہن میں کیا گمان آ جائے مجھے کیا پتا۔ اب یہ گمان کرنا، یہ سوچنا، یہ کب ہوگا؟ کیونکہ ہم نے سوچ کے دوسروں کے بارے میں آج ہی میرے پاس ایک دوست آئے تو مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے میں نے انہیں ایک مثال دی، میں نے کہا آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے، آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے، میں نے آپ کے سامنے چائے پیش کی، اگر میں آپ کے سامنے چائے پیش نہ کرتا آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ آپ نے جا کر باہر کیا کہنا تھا کہ یار ہم قاری صاحب کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کہتے نہیں قاری صاحب ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ جس وقت میرے گھر میں آئے اس وقت میرے گھر میں دودھ ہی موجود نہ ہو، میرے گھر میں دودھ ہی موجود نہ ہو، میرے گھر میں گیس ہی موجود نہ ہو، میرے پاس اتنے پیسے ہی موجود نہ ہو کہ میں یہ چیزیں خرید سکوں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گمان کرنا اگر شروع کر دیا کہ یار قاری صاحب کے گھر گئے۔ اب یہ پچھلے دنوں میں محفل میں گیا، دھنولا محفل تھی، ہمارے بھائی سہیب بھائی نے محفل کرائی۔ اب ان کی محفل میں کیا ہوا کہ اس محفل سے پہلے قاری صاحب خیال صاحب یہ پچھلی گزشتہ محفل میں اتوار والے دن محفل تھی، اتوار والے دن محفل ہوئی، پیر والے دن دل کا درد اتوار والے دن بیان کرتے رہے، پیر والے دن سرکاری مہمان آئے اور مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب میں وہاں پر ایک دن کے بعد واپس آ گیا، کیونکہ اب حق کی آواز بلند کرنا بھی کیا بن گیا ہے؟ یہ بھی جرم بن گیا ہے۔ حق کی صدا دینا بھی کیا بن گیا؟ جرم بن گیا۔ اب کیا ہوا؟ اٹھا کے لے گئے، میں واپس آ گیا۔ چند دن گزرے، 2-4 دن کے 10 دن ہی گزرے تھے، سہیب بھائی نے محفل کرائی۔ اب مجھے میرے اعزاء و اقارب نے، میرے رشتہ داروں نے جو پیچھے میرے چل ان کا قاری صاحب خدا کے لیے اب کچھ دن جو ہیں وہ محافل پہ نہ جائیں، ذرا آپ احتیاط فرمائیں۔ مجھے یہاں سے آپ کے گاؤں سے، گاؤں کے جو ہمارے بڑے ناموں کو مجھے فون آیا، قاری صاحب آپ رات کو باہر نہ نکلیے گا، احتیاط کیجئے گا، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تب توکل اللہ، کیا کر سکتے ہیں، دنیا میں تو رہنا ہے، جینا تو ہے۔ اب مجھے کیا ہوا؟ مجھے کہا گیا کہ قاری صاحب آپ نے آنا ہے، بڑی محبت والا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ میں چلا گیا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں بنا تھا کہ میں نے نہیں جانا۔ اب یہ بھی محفل میں آیا نا، ان کا تھوڑی دیر بیٹھیں گے یہاں سے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سرکاری ریکارڈ کے اندر میرا نام موجود ہے، وہ سارے معاملات دیگر لمبے چوڑے مسائل ہیں۔ اب کیا ہوا کہ میں وہاں پر محفل میں گیا، کچھ دیر میں اٹھ کے وہاں پر بیٹھا، میں نے وہاں پر چند منٹ بیان کیا، میں اٹھ کے آ گیا، واپس آ گیا۔ واپس آیا، مجھے اگلے دن ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا قاری صاحب آپ رات کو جلدی کیوں آ گئے محفل سے؟ میں نے کہا یار میں نے وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں تھا، مجھے گھر والے جانے ہی نہیں دے رہے تھے کہ آپ محفل میں جائیں نہیں، لیکن چلیں آپ چلے گئے تو اب جلدی آ جائیے گا، زیادہ دیر وہاں پر رکیے گا۔ اب وہاں پر مجھے آئے، وہاں پر کہنے لگے قاری صاحب وہاں پر لوگ باتیں کر رہے تھے، وہاں پر لوگ کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے کہ مولوی آیا تیاڑی لا کے بولو تو صحیح، تیاڑی لا کے چلا گیا۔ مولوی آیا تیاڑی لائی چلا گیا۔ اب دیکھیں، اب جس نے بھی یہ گمان کیا، اب میں ختم پہ جاتا ہوں، میں نہ جاؤں تو لوگوں نے کی کہنا کہ مولوی ختمہ تھے، مولوی ختمہ تھے نہیں آندا، یہ اپنے کنوں سنی، اپنے کنوں سنی جنازہ تھا گاؤں کے اندر، کہندہ لائے مولوی کوئی پتہ ہی کوئی نہیں تھے، ختم بھی کوئی جنازہ بھی پڑھونا کہ نہیں پڑھونا، نہیں گئے، کہڑا مولوی جاندہ نہیں،
تے جے گیا تے کی کہنا تیاڑی رونا واسطے آیا مولوی کی کرنا آیا تیاڑی تواڈا 500 700 1000 روپے نال دسو تسی کتنی تیاڑی لا لینی تواڈا 700 1000 روپے 10000 روپے تسی کتنا ہی دے لینا ایتھے پہ کے تسی کتنا ہی کتے دے لینا کوئی 500 دے دے گا 1000 دے دے گا کوئی 2000 دے دے گا 3000 دے دے گا 2-4 کی بات نہیں ہے. میں نے اپنی گفتگو کا میں نے موضوع ہی چینج کیا تاکہ میں صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کیا یہ گمان یہ کیا ہے یہ گمان کہ ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرنا حالانکہ قرآن تو میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن یہ جو گمان ہے نا یہ جو گمان ہے یہ بندے کو رب کا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے اور رب سے دور بھی کر دیتا ہے یہی گمان ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہوں کیونکہ یہ گمان جب یہ گمان شروع ہوتا ہے یہ گمان صرف بندوں تک نہیں رہتا پھر یہ گمان رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاتا ہے. میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی گھر میں میت ہوتی ہے نا رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے بندوں کا میرے بارے میں گمان پتہ کر کے آؤ. اور جب وہ فرشتے جاتے ہیں اب اہل خانہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری مصیبتیں تو ہم پر ہی ٹوٹ گئی ہیں ساری پریشانیاں تو ہمارے ہی گھر میں آتی ہیں فرشتے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہاں پر تیرے بندے تجھ سے اچھا گمان نہیں کر رہے تھے تیرے بارے میں یہ فرما رہے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں ان کے گمان ہی کے مطابق عطا فرماؤں گا کیونکہ یہ گمان جب بندہ سوچتا ہے نا یہ ذہن رب تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس میں رب تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں سوچیں خدا کی قدرت کے بارے میں سوچیں اس کے محبوب علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سوچیں. یہ رب تعالیٰ نے ہمیں دل کیوں عطا فرمایا ہے یہ رب تعالیٰ نے دل ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے عطا فرمایا ہے یہ لوگوں کے خیال کے لیے ہمیں عطا نہیں فرمایا. اب فرشتے ایک اور گھر میں جاتے ہیں فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ دوسرے گھر والے کیا کہتے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اسی حال میں راضی ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے دنیا میں انہیں اس سے بہتر عطا فرماؤں گا اور آخرت میں اس کا اجر بھی عطا فرما دوں گا. اب کیا کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہوا خیال کیا ہوا نیک ہوا رب تعالیٰ بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ کا پہلا حصہ کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کہ تم نے زیادہ گمان نہیں کرنا زیادہ سوچنا کیا ہے یہ گناہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے ولا تجسسوا تم نے تجسس بھی نہیں کرنا تم نے تجسس بھی نہیں کرنا ٹو میں نہیں لگے رہنا کہ یار وہ کیا کرتا ہے اس کے گھر میں کیا ہے اس کے گھر میں کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے جو کر رہا ہے اسے اپنے حال میں مست رہنے دو. اور جو یہ جو تجسس میں پڑتا ہے میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے جو تجسس کے اندر پڑا رہتا ہے جب قبر میں اتارا جائے گا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا. اس کی اتنی نحوست ہے. یہ گمان کرنا زیادہ گمان کرنا یہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں یہ گناہ کبیرہ. تجسس کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ ایک دوسرے کی آپس میں غیبت نہ کرو. اَيُحِبُّ کیا تم یہ پسند کرتے ہو محبوب رکھتے ہو اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ صرف بھائی کا گوشت نہ کھاؤ اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. بتائیں ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی یہ چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. لیکن یہ جو غیبت ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. آج غیبت ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو چکی ہے. غیبت یہ کتنا بدترین گناہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے گناہ سمجھے جاتے ہیں ان میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ شراب. اور دوسرا گناہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ زنا. زنا کو لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں نا. یہ زنا جو ہے اس سے جو بدتر چیز ہے وہ غیبت ہے. زنا سے بدتر کون سا گناہ ہے؟ غیبت. زنا جو ہے یہ غیبت سے بھی بدتر ہے. میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے نا، کسی نے زنا کیا اس نے معافی مانگی رب تعالیٰ اسے معاف عطا فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے غیبت کی ہے، غیبت کی معافی نہیں ملتی. غیبت کی معافی نہیں ملتی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات بیان کر رہا. کسی کے ذہن کے اندر کو کہا صاحب آپ اتنی بڑی بات کہ غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہوگی. ہاں، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ زنا کرتا ہے وہ توبہ کرے رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. لیکن جب غیبت کرتا ہے وہ توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی بھی مانگے گا. غیبت کر کے جس کی غیبت کی ہے نا، صرف توبہ کر لی نا یا رب العالمین میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، گناہ معاف نہیں ہوگا. فرمائے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی مانگے گا، اس سے معافی بھی مانگے گا. اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا. اور اگر اس نے غیبت کی اور غیبت کرنے کے بعد اس نے توبہ نہ کی، رب تعالیٰ اسے سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. آج دیکھیں، آج ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین در حقیقت ہماری اصلاح فرماتا ہے. یہ دین ہمارے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرتا ہے. یہ دین امن اور سکون کا دین ہے. یہ جو دین ہے یہ ہمارے لیے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن ہم خود اس دین سے اتنے دور کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے. صرف یہ حدیث مبارکہ سنا کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام دو قبروں کے قریب سے گزرے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ان دونوں قبر والوں پر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں ان سے نہیں بچتا تھا. جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس وقت وہ جو چھینٹے وہاں پر پڑتے ہیں وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. اور دوسرا فرمایا کہ یہ شخص غیبت کرتا تھا. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک چھڑی لی، ایک سبز درخت تھا، اس کی دو ٹہنیاں توڑی اور انہوں نے قبر والوں پر رکھی اور فرمایا کہ اس کے صدقے رب تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. اب دیکھیں یہ آیہ مبارکہ اگر ہم آج گھر جائیں، گھر جا کر صبح اٹھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں اور اس آیہ مبارکہ کو 3 یا 4 دفعہ غور اور توجہ کے ساتھ پڑھیں. اور یقین مانے جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 حصے ہیں. 3 رب تعالیٰ نے گناہوں کے بارے میں تذکرہ ارشاد فرمایا. پہلا گناہ کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ تم نے رب تعالیٰ
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے زیادہ گمان نہیں کرنا، تم نے زیادہ گمان نہیں کرنا۔ یہاں پر صرف ایک اور بات ایڈ کی دیتا ہوں کہ ہم نے جو بندوں کے تو گمان ہے ہی ہے، ہم نے اپنے رب سے بھی جب گمان رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھنا ہے۔ جب اپنے رب سے بھی گمان رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اچھا گمان کرنا ہے کہ میرا رب مجھے، اگر میں گناہگار ہوں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا گمان کیا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، میرا رب مجھے معاف فرمائے گا، میرا رب مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، میرا رب میرے لیے خیر والا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جیسا رب سے گمان کرتا ہے رب تعالیٰ اسے ویسے ہی عطا فرما دیتا۔ اگر میں گمان کروں گا کہ نہیں یار مجھے تو سزا ہی ملے گی، میرا تو ٹھکانہ جہنم ہی بنے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، ہم نے یہ گمان نہیں کرنا۔ ہاں میرے جو گناہ ہیں، میرے اعمال ہیں، وہ اس قابل ہیں، لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والوں گمان سے اجتناب کرو، زیادہ گمان کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم نے تجسس کے اندر نہیں پڑے رہنا، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ سوچنا ہے تو اپنے بارے میں سوچو۔ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے تو ٹھیکیدار نہیں بنا کے بھیجا کہ تم نے ساری دنیا کے بارے میں سوچنا ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے، تم اپنے بارے میں سوچو میں کیا کرتا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تم دوسروں کو چھوڑو۔ آگے ارشاد میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، قرآن فرماتا ہے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِّهْتُمُ، قرآن خود فرماتا ہے فَكَرِّهْتُمُ، تم اس سے کراہت کرو گے، تم یہ اچھا نہیں گمان کرو گے کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں۔ فرمایا پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو آج ہمیں یہ تین چیزیں ملی، کون کون سا؟ پہلا ہو گیا بدگمانی، یعنی کہ ہم نے زیادہ گمان نہیں کرنا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے تجسس، لوگوں کو ٹٹولنا نہیں شروع کر دینا کہ یار یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ غیبت ہے، زیادہ سوچنا، دوسری تجسس اور تیسری کہ غیبت سے بچنا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائے، اور خصوصیت کے ساتھ میرے دوستوں اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا فرمایا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی خیر عطا فرما، یا رب العالمین اسے تمام اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین دین اسلام کو بول بالا فرما، اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ انتہائی اصلاحی گفتگو حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید اتاری قادری المدنی دامت برکاتہ عالیہ آپ پیش کر رہے تھے۔ آؤ بلا تاخیر آپ کے بہت پیارے قاری بھی ہیں ماشاءاللہ، نعت رسول مقبول بھائی محمد علی رضا قادری سے ملتمس ہوں آپ آئیں، ہدیہ نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کریں۔ آپ کی حاضری کے دوران ہی انشاءاللہ حافظ تابور آسی صاحب تشریف لائیں گے، بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محترم بھائی حافظ علی رضا قادری سے ملتمس۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے
ادب یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے لبوں پر درود و سلام آ جائے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اور ڈوبتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ جس دن دا میں لوگوں کھڑے آئے جس دن دا میں لوگوں کھڑے آئے ایک کامل فقیر دا پلہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ دل کر دائے اللہ 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 میری روح پہ رب رب کر دیے کر دائے اللہ میری روح رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ اللہ میری روح رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ اس دن دا میں لوگوں پڑے آئے اس دن دا میں لوگوں پڑے آئے ایک کامل فقیر دا پلہ میری روح رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ جتا پنج تن نال پیار نہیں اُتے کلمے دا اعتبار نہیں جتا پنج تن نال پیار نہیں اُتے کلمے دا اعتبار نہیں مینوں رنگ پنج تن دا چڑھیا ہے میرے رنگ پنج تن دا چڑھیا ہے میرے لیک دا بیڑا تریا ہے میرے لیک دا بیڑا تریا ہے ہر کم ہو گیا سواللہ دل کر دائے اللہ 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 اللہ
میری روح ہی رب رب کرتی ہے دل کردا ہے اللہ اللہ مینو رنگ پکڑدا چڑھیا ہے مینو رنگ پکڑدا چڑھیا ہے مینو رنگ پکڑدا چڑھیا ہے میرے لکھتا بیڑا تریا 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 ہے ہر دم ہو گیا سب اللہ دل کردا ہے اللہ 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 میری روح ہی رب رب کرتی ہے دل کردا ہے اللہ اللہ اکھیاں دے جندرے کھل جاندے اکھیاں دے جندرے کھل جاندے سب رشتے ناتے بھل جاندے سب رشتے ناتے بھل جاندے جدوں ماردا عشق پھت اللہ دل کردا ہے اللہ 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 میری روح ہی رب رب کرتی ہے دل کردا ہے اللہ 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 میری روح ہی رب رب کرتی ہے دل کردا ہے اللہ 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 میری روح ہی رب رب کرتی ہے دل کردا ہے اللہ اللہ کچا رنگ بھولنا والا کدے چڑھدا کدے لیندا جڑا چڑھیا کدے نہ لیندا میری روح ہی رب رب کرتی ہے دل کردا ہے واجب الاحترام سے وقار محترم حافظ علی رضا قادری عطائی سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. آج کا خصوصی خطاب عزت باب جناب حافظ تموراسی دعوت برکات والیہ. وہ تھوڑا لیٹ ہے انشاءاللہ، وہ ابھی پہنچنے والے ہی ہیں. وہ انشاءاللہ جیسے ہی اسٹیج پر آئیں گے ان کو
دعوت سخن عطا کر لیا جائے گا۔ ایک نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ والدین کی ایصال ثواب کی محفل ہے، اور جس کلام کا حکم ہے وہ کلام ذکر اہل بیت ہے، اور جو پنجتن پاک کا ذکر سننا چاہتا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ واجب الاحترام زیوکار، اللہ نے حضرت اماں حوا سے لے کے آخری خاتون جنت تک جو مقام، جو درجہ اللہ نے سیدہ کائنات کو دیا ہے، نہ کسی کو ملا ہے، نہ قیامت تک ملے گا۔ بلند کہیے سبحان اللہ۔ دلیل کے طور پہ 3 نقطے دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے عورت کو 3 درجے اور 3 مرتبے دیے۔ پہلا بیٹی ہے، دوسرا بیوی ہے، تیسرا ماں ہے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اور میں نے سیدہ کائنات سے مولا علی اور حسن حسین پنجتن پاک کا گلدستہ پیش کرنا ہے۔ میری حاضری کے 10 سے 15 منٹ جو بانی نے محفل کے سراپا احتجاج کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے عورت کو 3 درجے اور 3 مرتبے دیے۔ پہلا بیٹی، دوسرا بیوی، تیسرا ماں ہے۔ میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کے سردار ہیں۔ بلند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کے سردار ہیں، اور بیوی اس کی ہے جو ولیوں کے سردار ہیں۔ کوئی زبان خاموش رہے گا، ماں اس کی ہے جو جنت کے سردار ہیں۔ کون؟ سیدہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، شاکرہ، سالکہ، صادقہ، کاملہ، عالمہ، فاضلہ، میرے کریم آقا کی عظیم بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ وہ بس سیدہ حاضری کے 5 سے 7 منٹ سیدہ ہے، عظیم بیٹی سیدہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، شاکرہ، سالکہ، صادقہ، کریمہ کا کہتے ہیں، استقبال کر کے کہتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں، تعظیماً کہتے ہیں کہ بس سیدہ ہے، وہ بس سیدہ ہے، وہ بس سیدہ ہے، وہ بس سیدہ ہے، وہ جس کا ادب ہے، وہ جس کا ادب ہے، وہ جس کا ادب سنت مصطفیٰ ہے، وہ بس سیدہ ہے، بس وہ بس سیدہ ہے، بس وہ بس سیدہ ہے۔ حیات ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے جو تجھ کو تاج زہرا۔ تیرے قدموں کی مٹی جو ہے ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ جو تیرے علی سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے،
मरीज है ला इलाज वो जिसका अदब वो जिसका वो जिसका वो जिसका वो जिसका वो जिसका अदब सुन्नते मुस्तफा है वो बस सैयदा वो बस सैयदा है सैयदा वो बस सैयदा है सैयदा चक्की चल रही है चलाने वाला नजर नहीं आता हसन हुसैन का झूला हिल रहा है हलाने वाला नजर नहीं आता मुझे कहने दिया जाए बस सैयदा है बस सैयदा है वो बस सैयदा है अली मिलके कहिएगा के हाजत रवा है वही दो जहानों के मुश्किल कुशा है जो मौला अली की जो मौला अली की मुश्किल कुशा है सैयदा है हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिल है अली दिल के कहना है दिलदार अली है इश्क अली है इश्क अली है प्यार अली है अली का मुकद्दर तैयब व ताहिर अली का मुकद्दर सैयद सरवर अली का मुकद्दर कुल्ले ईमान अली का मुकद्दर हैदर करार अली का मुकद्दर जिस्मों का जिस्मी अली का मुकद्दर लहमों का लहमी अली का मुकद्दर हैदर सफदर अली का मुकद्दर चारों में अली का मुकद्दर पांचों में अली का मुकद्दर कुल्ले ईमान अली का मुकद्दर नबी के बिस्तर पे अली का मुकद्दर मुंह की गुट्टी देना अली का मुकद्दर सबसे पहले नबी को देखना अली का मुकद्दर मल जा ही मल जा अली का मुकद्दर सिद्दीक का नारा अली का मुकद्दर उस्मान का नारा अली का मुकद्दर उमर का नारा अली का मुकद्दर हैबर खिशन अली का मुकद्दर मलहब को काटना अली का मुकद्दर काबे का जौहर होना अली का मुकद्दर ज़हरा का शोहर होना अली का मुकद्दर दिल है अली दिलदार अली इश्क अली है इश्क अली है प्यार मिलके कहिएगा अली है दिल है अली दिल है अली दिलदार अली इश्क अली है इश्क अली है प्यार अली जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा नेज़े पे चढ़ के कहता है हैदर कलाल ये सर अली का है झुकाया न जाएगा अहमद है इतबार खुदा का
خود کا اعتبار علی ہے، علی ہے، عشق علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دل ہے علی، دلدار علی، دلدار علی ہے، عشق علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، نقشہ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو 1.25 صحابہ میں، میرا نبی علی کا بازو پکڑ کے کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، عشق علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دل ہے علی، دلدار علی عشق علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دل ہے علی، دلدار علی عشق علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دل ہے علی، دلدار علی ہے، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، آخر بنت علامہ صاحب تشریف لے آئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، نعرہ بلند کرنا ہے، من کنتو مولا، علی علی، 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 جبریل کا لہجہ، علی علی، مل جاہی مل جا، علی علی، مل جاہی مل جا، علی علی، مل جاہی مل جا، علی علی، ایک سچائی، علی علی، سرکار کا بھائی، علی علی، سرکار کا بھائی، علی علی، سچا خلیفہ، علی علی، ہم سب کا وظیفہ، علی علی، تلوار والا، علی علی، للکار والا، علی علی، للکار والا، علی علی، للکار والا، علی علی، طیب و طاہر، علی علی، سید و سرور، علی علی، صدیق کا نعرہ، علی علی، عثمان کا نعرہ، علی علی، عمر کا نعرہ، علی علی، عمر کا نعرہ، علی علی، چشتی نعرہ، علی علی، قادری نعرہ، علی علی، سروردی نعرہ، علی علی، نقشبندی نعرہ، علی علی، دم مست کلندر، 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 علی علی، میرے دل دے اندر، علی علی، میرے دل دے اندر، علی علی، میری نسل سے پارے، علی علی، میری نسل سے پکارے، علی علی، میری نسل سے پکارے، علی علی، دم مست کلندر، 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 علی علی، صدیق پکارے، علی علی، عثمان پکارے، علی علی، عمر پکارے، علی علی، جبریل پکارے، علی علی، اسرائیل پکارے، علی علی، میکائیل پکارے، علی علی، اسرافیل پکارے، علی علی، اسرائیل پکارے، علی علی، آقا کا غلام پکارے، دم مست کلندر، علی علی، دم مست کلندر، علی علی، دم مست کلندر، علی علی، نعرہ حیدر، انتہائی واجب الاحترام سے وقار ذکر اہل بیت کی حاضری کے دوران خطیب حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، سرمایہ پاکستان، فخر فیصل آباد، عظیم استاد محترم کی عظیم شاگرد رشید محترم بھائی محمد حافظ تیمور آسی سے تشریف لائے، آپ کو اہل گاؤں کی طرف سے، بانیان محفل کی طرف سے خوش آمدید، اہلم و سہلم، مرحبا، جی آیا نصرت، بسم اللہ۔ آپ کو سماعت کریں گے، تمام احباب سے التماس ہے، استقبالیہ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری،
حیدری 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 نعرہ غوثیہ